اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کی درود شریف کی جو اسٹوری ہے بہت انٹرسٹنگ اور اہم ہے۔ میری دعا ہے کہ اس اسٹوری کو سن کر آپ کے دل میں درود پاک کی کثرت، درود پاک کی محبت میں اضافہ ہو۔ آج کی اسٹوری ایک ایسے بھائی کے متعلق ہے جو بہت زیادہ تنگ دست تھا، غریب تھا۔ اس کی زندگی بہت غربت میں گزر رہی تھی۔ پھر کیسے اسے درود شریف کا وظیفہ ملا، کہاں سے ملا، اور کس تعداد میں یہ درود شریف کا ورد کرتا تھا کہ اس درود شریف کی برکت سے جہاں کہاں وہ تنگ دست تھا، غریب تھا، لوگوں سے مانگتا تھا، معاشرے میں عزت نہیں تھی، لوگ اس کو بڑی حقارت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، لیکن پھر کیسے اس پر کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم کیا، اللہ نے اس پر اپنے رزق کے خزانے کھولے، اس کے اوپر رزق کے دروازے کھولے۔ اس نے 313 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ پھر کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اس شخص پر، وہ جو دوسروں سے مدد مانگتا تھا دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا، دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ اللہ نے اسے اتنا نوازا، اتنا دیا کہ اس نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اس درود پاک کو آپ 313 مرتبہ اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کی سعادت حاصل ہوگی۔ 313 دفعہ کا جو عدد ہے یہ برکت کا عدد ہے، اللہ کی مدد کا عدد ہے، یہ رحمتوں کے نزول کا عدد ہے۔ 313 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور اسے کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں 313 کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جنگ بدر میں جو اصحابہ کرام کی تعداد تھی وہ 313 تھی، اور ان کے مقابلے میں جو کفار کا لشکر تھا وہ 1000 پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس جنگ کا ساز و سامان اور بندے، ان کا جو لشکر تھا وہ کافی زیادہ تھا، لیکن مسلمان جو تھے ان کے مقابلے میں تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور جنگی ساز و سامان میں بھی کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد فرمائی، فرشتے نازل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح عطا فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عدد برکت کا عدد ہے، یہ کثرت کا عدد ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو، درود پاک ہو، کوئی بھی عبادت ہو، درود پاک کو ہی لے لیں، ہمارا ٹاپک درود پاک ہے، تو اگر کوئی 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا یہ درود شریف پڑھنا، کثرت سے پڑھنا شمار ہوتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ اگر 313 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کو کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس درود شریف کی اتنی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے دروازے کھول جاتے ہیں، بندے کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی وظیفہ کسی اسم کو، کسی آیت کو، کسی ورد کو، کسی وظیفے کو یا درود پاک کو 313 مرتبہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اس تعداد میں پڑھنا شروع کر دیں اور ہمیشہ کے لیے یہی معمول بنا لیں تو یقین مانیے ساری زندگی یہ وظیفہ اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین وظیفہ ہوگا۔ یہی وہ وظیفہ ہے جس کی برکت سے اس کی پرابلمز بھی سالو ہوں گی اور اس کی حاجات بھی پوری ہوں گی، اور اسے وہ کچھ ملے گا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے نعمتوں سے، اپنے خزانوں سے کس طرح مالا مال کر دے گا۔ آج ایک بھائی کی بہت ہی خوبصورت میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ بھائی کون سا درود پاک پڑھتے تھے اور کس طریقے سے پڑھتے تھے کہ ان کی پرابلم سالو ہو گئی اور اس کی تمام حاجات پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی تمام حاجات پوری کر اس درود پاک کے صدقے۔ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ معاشی بدحالی کا شکار تھا، اس کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی، بڑا تنگ دست تھا اور کوئی وسیلہ ہی اس کا رزق کا نہیں تھا، اس کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں تھی، کوئی عزت ہی نہیں تھی، بعض اوقات اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ غریب انسان کو کی نہ کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی رسپیکٹ دیتا ہے۔ بڑا تنگ دست آدمی تھا، پریشان تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے حالات سنور جائے، اس کی رزق کی تنگی دور ہو جائے، اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائے، اس کے معاشرے میں عزت ہو۔
تو وہ شخص بہت مشکلات میں دن گزار رہا تھا، بہت مشکل حالات میں دن گزار رہا تھا، بہت ہی تکلیف تھی۔ تو اسے ایک عالم دین کی طرف سے ایک وظیفہ ملا۔ وہ وظیفہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا تھا، اور عالم دین نے کہا کہ اگر تم 313 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو اللہ کی بہت زیادہ رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تمہاری حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی، تمہاری غربت ختم ہو جائے گی، اللہ تمہاری معاشی حالات بہتر کر دے گا۔ تو اس آدمی نے یقین کامل کے ساتھ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ جو بھی وظیفہ اسٹارٹ کریں یقین کامل کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں۔ اگر آپ بے یقینی کے ساتھ وظیفہ اسٹارٹ کریں گے تو اس وظیفے میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بے یقینی کے ساتھ وظیفہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بن جائے تو یقین کامل کے ساتھ ہی اس وظیفے کو پڑھا کریں۔ تو اس شخص نے یقین کامل کے ساتھ 313 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھنا اسٹارٹ کیا، اور اس درود شریف کی برکت سے اس کے حالات سدھر گئے۔ تو وہ بھائی بتاتا ہے کہ اس نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا اسٹارٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے حالات بہتر ہوتے گئے، حالات میں سدھار پیدا ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے میرے اوپر کھول دیے۔ تو وہ بھائی بتاتا ہے کہ اس نیت کے ساتھ میں نے یہ وظیفہ اسٹارٹ کیا کہ اللہ میرے حالات سنوار دے گا، میری غربت دور ہو جائے گی، اور میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ رب العالمین جب سے میں نے 313 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا شروع کیا، ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میرے حالات سنورنا اسٹارٹ ہو گئے، میری پریشانیاں دور ہو گئی، میرا رزق کا ایسا انتظام ہوا کہ میں خود حیران رہ گیا تھا۔ تو وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے 313 مرتبہ یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، اور اللہ کی کرم نوازی ہوئی، اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، اتنا رزق دیا کہ میں لوگوں سے مانگتا تھا، کہاں میں غریب تنگ دست تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے غربت سے نکال کر ایک بلند مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عزت دی ہے اللہ اس درود شریف کے صدقے کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری تمام پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں دور کر دی ہیں۔ درود شریف کا ہر صیغہ ہی خوبصورت ہے، ہر صیغہ اپنی برکت لیے ہوئے ہے۔ درود شریف کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مشکلات جلد حل ہو جائے، اس کی تمام حاجات پوری ہوں، تو وہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر توجہ اور یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ 313 مرتبہ اس درود شریف کا ورد کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات حل کر دے گا، اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مشکلات دور فرمائے، ہر مسلمان کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پہ اپنے رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔